مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ سب کو بخوبی علم ہے اس یوٹیوب چینل کا، جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تاکہ ہمارے بہن بھائی اپنے دن کو کلام مقدس کو سننے اور دعا کے وسیلے سے شروع کریں، کیونکہ جن دنوں میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں جو بغیر دعا کیے، بغیر کلام پڑھے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنے کام کاج کو کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے نام کے ساتھ لگائیں تاکہ آپ کے حالات، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے جاتی رہیں۔ سوائیں ان دنوں میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صادق کی مصیبتیں، تو آج ہمارا اس ٹاپک پہ آج لاسٹ میسج ہوگا اور ہم مل کر اس کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ مقدس ایوب کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ میرا خیال ہے کہ یہ 2 آیات اب آپ سب کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے، کیونکہ جتنے دنوں سے ہم ان آیات کو سن رہے ہیں تو یہ آیات ہمارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے۔ سو عزیزو، تلاوت پاک کلام کو سنتے تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے آپ کو کھجلانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ سو عزیزو، آج صبح ہم مل کر سیکھیں گے شخصی دکھوں پر فتح۔ آج ہم مل کر سیکھیں گے شخصی دکھوں پر فتح، اور مین تھیم ہمارا جو ہے وہ ہے صادق کی مصیبتیں، شخصی دکھوں پر فتح۔ عزیزو، جب ہم کسی ایسے امتحان میں سے گزرتے ہیں جس سے ہم دکھ اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے جن سے ہم ان دکھوں کا مقابلہ کر سکیں، بلکہ ان پر غالب بھی آ سکیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ان وجوہات کو دیکھیں جن کی وجہ سے انسان دکھ اٹھاتا ہے۔ عزیزو، ان وجوہات کا اطلاق آپ کے حالات پر کیسے ہوتا ہے؟ اگر ان وجوہات میں سے کچھ آپ کے حالات سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کر سکتے ہیں اور اس تجربے کو مثبت بنا بھی سکتے ہیں۔ نمبر 2، جو ہم شخصی دکھوں پر فتح پانے کے طور پر سیکھتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان رکھیں کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آپ مقدس پولس رسول نے جو خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا 8واں باب، اس کی 36ویں آیت کو ضرور پڑھیں۔ پھر 2 کرنتھیوں، اس کا 1 باب، اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت کا بھی مطالعہ کیجیے۔
پھر یعقوب کا عام خط اس کا 5واں باب اس کی 11ویں آیت، پھر پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 7 آیت۔ آپ ایمان رکھیں، خدا آپ کی فکر کرتا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں وہ آپ کو سنبھالتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں پاکستان جن مشکلات، جن پریشانیوں میں سے گزر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بسنے والا ہر ایک انسان اس وقت پریشان ہے، اس کے حالات بہتر نہیں، جتنی سیلری ہے اس سے زیادہ اس کے ایکسپنسز ہیں۔ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت، کیونکہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے اور ہر حالات میں وہ آپ کو سنبھالے گا۔ عزیزوں، یہ مصائب کبھی بھی آپ کو خدا کی محبت سے دور نہیں کر سکتے، منکر نہ کرنے پائیں گے، اور نہ ہی اسے بطور آپ کے نجات دہندہ اور خداوند کے رد کرنے پر ابارنے پائیں، جو آپ کے گناہوں کا معاف کرنے والا اور آپ کی زندگی کا کپتان ہے۔ نمبر 3 جو آج ہم اس ٹاپک میں، اس تھیم میں سے سیکھ رہے ہیں، شخصی دکھوں پر فتح۔ تیسری اہم بات جو آج ہم سیکھیں گے مل کر، سچی اور دل کو چھو جانے والی دعا کے ساتھ متوجہ ہوں، اور اس کے ساتھ عزیزوں ایک گہرا رشتہ استوار کریں، اور پھر صبر کے ساتھ اس کی رہائی کا انتظار کریں۔ زبور 27 اس کی 8ویں آیت سے 14ویں آیات تک ضرور پڑھیں، پھر زبور 40 اس کی پہلی 3 آیات، پھر زبور 130 کو آپ مطالعہ کریں۔ آپ کو یہاں پہ معلوم ہوگا کہ سچی اور دل کو چھو جانے والی دعا کیا ہے، اور ہمیں ایک سچے دل کے ساتھ خدا کے سامنے جھکنے اور اس کی عبادت کرنے کی ضرورت۔ چوتھا پوائنٹ جو آج صبح ہم مل کر سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، خدا سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کو اس مشکل میں اس وقت تک مدد اور برداشت بخشے گا جب تک وہ اس میں سے آپ کو نکالنے کے وقت کا تعین نہیں کر لیتا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 13ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 7ویں آیت سے آپ 10ویں آیات تک پڑھیں۔ اس بات کو عزیزو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 37ویں آیت، پھر یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 33ویں آیت۔ عزیزو، خدا کا جلال اور ہمارے ایمان کی مضبوطی دکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کی قدرت کمزوری میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 7 آیت۔ پھر 5ویں اہم بات جو آج صبح ہم مل کر سیکھتے ہیں، ہمیں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بلا ناگہ بائبل مقدس کو پیار کریں، مطالعہ کریں، لگاؤ لگائیں، اور بلا ناگہ بائبل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کی نگاہیں، آپ کا دھیان خدا کے کلام کی طرف رہنا چاہیے۔ عزیزو، خصوصاً مزامیر کا جن میں ہمارے لیے مشکل اوقات میں تسلی موجود ہے۔ مثلاً آپ زبور 11، 16، 23، 27، 40واں زبور، 61،
91, 121, 125, 138 یہ साम हम पढ़ें जिसमें हमें तसल्ली की बातें मिलती और बिला नागा आप इनकी तलावत करें, मतालिया करें और हमें बिला नागा खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। अजीज़ों, फिर इसमें छठी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है खुदा की हिकमत पर निगाह लगाएं और दुआ, बाइबल, रूहुल कुद्दस और बालिग रूहानी पेशवाओं के लिए वैसे वसीले से अपने शख्सी हालात का जायज़ा लें। सातवीं अहम बात, अगर आपके दुख फितरी तौर से जिस्मानी हैं तो उनका इक़दाम की पैरवी करें जिनका ज़िक्र मज़मून अल्लाही शिफा में मौजूद है। किसी वक्त में आपको इलाही शिफा के तलक से भी मैं मैसेजेस दूंगा। ज़रूर दुआ करें मेरे लिए ताकि इन टॉपिक्स को मैं आपके लिए लेकर आऊँ। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है ताकि आप मिलकर सीखें और खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें। आठवीं अहम बात जो आज सुबह हम सब मिलकर सीखते हैं वो ये है, जब कभी आप मसाइब के तलख तजर्बे में से गुजरें, यानी मुश्किलात, बुरे हालात, परेशानियों, और कई मरतबा तो ऐसा भी होते हैं कि हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि हम समझते कि आज ही मैं ख़त्म होने को, मगर अजीज़ों हमें मसीह की इस पेशगोई को याद रखने की ज़रूरत है कि उसके पैरोकार होने की वजह से हम ज़रूर दुख उठाएंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 16वां बाब उसकी 33वीं आयत। लेकिन अजीज़ों, बड़े इश्तियाक के साथ उस वक्त की तरफ देखते रहें जब खुदा आपकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। फिर वहाँ न मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना हो नाला, ना दर्द। मुकाशवा उसका 21वां बाब उसकी 4थी है। अगर आप वाकई अपनी निगाहें, अपना ज्ञान, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएंगे तो हमारी आंखों के वो सारे आंसू पूंछ देगा। हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारे हालात खुदा में यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाते रहेंगे। और मेरा ईमान है, यकीन है, भरोसा है कि जिस थीम को हम सब ने मिलकर सीखा है, सादक की मुसीबतें, हमने इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बातचीत की, मुसीबत से मुतल्लिक़ सवालात और अकाइद को भी सीखा हमने, मुसीबत की वजह और मंबा, फिर उसके बाद सादक की मुसीबत की वजूहात, फिर हमने इस बात को काफ़ी गहराई के तौर पर सीखा था, और फिर अपने लोगों के दुखों में खुदा का रिश्ता, फिर हमने दुखों के वसीले से बढ़ोतरी के बारे में सीखा, और आज हम सीख रहे हैं शख्सी दुखों पर फतह। और मेरा ईमान है कि आपने मिलकर, और हम सब मिलकर सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हम पाकरू के शुक्रगुजार हैं और खुदा के उन खदाम के शुक्रगुजार हैं जिनके वसीले से खुदा का कलाम हमारे पास खूबसूरत तरीके से आ रहा है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों के अंदर बख्शी, कि हम मिलकर आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और खुदा तो अपने लोगों पर रहम करना, फजल करना और बड़ी बरकत देना, और अपने कलाम के मुताबिक चलने
اور بڑھنے کی توفیق دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہم سب کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا ہے۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کرنا، فضل کرنا، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ان سے فراموش نہ کر۔ یہ تجھ سے کامل محبت رکھے اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کرے۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر۔ ان کے گھرانے کے جو بھی حالات ہیں، جن مشکلات، جن پریشانیوں میں سے یہ گزر رہے، تو ہی انہیں سنبھال سکتا ہے، اور تیرا کلام ان کی حفاظت کرے، اور خداوند انہیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے رہا کرے۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور انہیں بڑی برکت دے۔ میں تیرا چھوٹے سے چھوٹا خادم ہوتے ہوئے ان سب کے لیے برکت کی دعا کر، ان پر رحم کر، فضل کر، اور انہیں بڑی برکت دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ان کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ رحم کر دے، فضل کر دے، اور بڑی برکت دے۔ اے قدوس خداوند، ابھی اس وقت جو بھی بیمار ہے، پریشان ہے، حالات کا ستایا ہو، قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، یسوع کے نام سے اس کے قرض، اس کی پریشانی، اس کی مشکل، اس کی فکریں، اس کی ٹینشنز یسوع کے نام سے رموو ہو، اور تیرے نام ان کی زندگیوں میں عزت و جلال پائے۔ ہم اس خوبصورت دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، عالمگیر کلیسیا پر، یروشلم پر، قوم بنی اسرائیل پر، ملک پاکستان پر، یہ برکت اب سے لے کر ابد تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں عزیزو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، فرینڈز، اور جتنے بھی آپ کے سرکل میں لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کلام کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور اس کے ساتھ شیئر کریں، اور اسے انکرج کریں کہ وہ خدا کے کلام کو سنیں، اور خود اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس کو سبسکرائب کروائیں، لائک کرائیں، اور کمنٹس بھی دیا کریں، تاکہ خدا آپ کے وسیلے سے کلام کو وسعت دے، اور یہ کلام لوگوں کے گھروں تک پہنچے۔ یہ میڈیا ایسا ہے، اسے کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ دروازے بند بھی ہو تو گزر جائے گا، اور خداوند کا کلام آپ کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرے۔ اور اس کے بعد جو ہم ٹاپک شروع کرنے والے ہیں وہ ہے موت۔ موت پر ہم مل کر سیکھیں گے اور بات چیت بھی کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور کیونکہ موت کا ٹاپک جو ہے، اس کے بارے میں ہم بہت گہرائی میں رہ کر سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، اور آپ پر رحم کرے، اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ جب بھی دعا کرتے میرے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ میں جس چرچ میں کام کر رہا ہوں، اس چرچ کے لوگوں کے لیے، کلیسیا کے ایک ایک ممبر کے لیے پلیز دعا کریں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور بلا ناگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ پر رحم کرے، آپ کے حالات، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے جاتی رہیں۔ آمین۔